بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی ہے ویٹ لاس پہ اور کس طریقے سے ہم ایسا ویٹ لوز کر سکتے ہیں جو نہ صرف کہ ہم سے اترے لیکن اترا رہے بھی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی ہیلتھ بھی مینٹین کر سکیں۔ آئی تھنک وہ جو ایک ہولسٹک اپروچ ہمیں اس چیز کی چاہیے تھی، اس پہ ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس اس کے ٹچ اپون کر رہے ہیں۔ ایک بہت ضروری جو ایسپیکٹ ہے، اور آئی تھنک بہت لوگوں کی یہ وجہ بنتی ہے، وہ ہے کہ جب زندگی کا کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، بشک کہ کوئی ڈیزیز ہو، کسی نے ڈیزیز سے ریکور کیا ہو، کوئی خدا نخواستہ ڈپریشن کسی وجہ سے ڈپریشن کی فیس میں چلا گیا ہو، جیسے کوئی لاس آف اے فیملی ممبر ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے لائف سٹائل میں واپس آ ہی نہیں پا رہا اور ڈپریشن میں چلا گیا، یا ایک بہت کامن ایونٹ جو بہت بڑا ہے جس سے ساری خواتین تقریباً گزرتی ہیں، وہ ہے پریگننسی کا۔ اور اس کے بعد بھی وہ ہمارے پاس بے شمار سوال آتے ہیں، بہت خواتین کنسرن ہوتی ہیں کہ ہم آفٹر ڈیلیورنگ اے بیبی ہم اپنے جو نارمل ویٹ تھا، پری پریگننسی ویٹ تھا، اس پہ واپس کیسے آ سکتے ہیں۔ تو ایسے جو بڑے بڑے لائف کے ایونٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے جو آپ کا ایک ویٹ چلتا چلا آ رہا تھا اس سے آپ اتر گئے ہیں، آف ٹریک ہو گئے ہیں، اور آپ میں بہت زیادہ ایک چینج آ گیا ہے، آپ بہت زیادہ گین ایک دم سے کر لیا ہے، ان موقعوں پہ کیا کرنا چاہیے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ عموماً کافی سارے مرد اور خواتین کا یہ بھی گلہ ہوتا ہے کہ جی شادی سے پہلے ٹھیک تھے، وہ شادی کے بعد جو ہے وہ وزن چڑھنا شروع ہو گیا اور سمجھ نہیں آئی، شاید بیگم بہت زیادہ کھلاتی پلاتی ہے تو اس میں بیگم کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے اگر بیگم میاں کو کھلا رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ان کو سم اپ کر کے صرف ایک لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں، وی کال اٹ اسٹریس بیلی۔ آپ کا جو لاسٹ بٹ آف فیٹ، مس نومر ہے، اسٹریس بیلی ہو سکتا ہے وہ اسٹریس تھائے ہو سکتا ہے فیٹ اسٹریس کی وجہ سے جس ایریا کے اندر چڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا نام منسلک کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ اسٹریس کی وجہ سے چڑھ رہا ہے۔ بیسکلی اسٹریس از دی ایشو، اور دس از دیٹ لاسٹ بٹ آف فیٹ جو کہ آپ ڈائٹنگ سے اور یہ ایکسرسائز وغیرہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جم وغیرہ جا رہے ہیں، ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بڑی مشکل سے اتر رہا ہوتا ہے، اتنے آرام سے نہیں اترتا۔ یا یہ وہ بٹ آف فیٹ ہے جو کہ سب سے پہلے چڑھ جاتا ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے بیلی فیٹ کم کرنا ہے، جی میں نے تو اس لیے میں ایبس کی ایکسرسائز لگانے جا رہا ہوں، اور باقی بھلے 150 کلو کا خود ہو بندہ لیکن وہ صرف بیلی کی ایکسرسائز لگا رہا ہوگا اس حساب سے، سو دیٹ دے ہیو اے فلیٹ ٹمی۔ انفارچونیٹلی فلیٹ ٹمی اگر تھوڑا بہت ان کا ہوگا وہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے وہ والے مسلس جو ایبڈومینل ہیں وہ تھوڑے سے ٹون ہو جائیں گے۔ ابھی تک وہ فلیبی تھے جس کی وجہ سے وہ ایسے پھیلے ہوئے تھے، اب وہ ٹون ہو کے اپنی جگہ پہ آ جائیں گے تو انہیں لگے گا کہ جی فلیٹ ٹمی ہو گیا۔ فیٹ کی برننگ ریشو چینج نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اسپیسیفک ایریا کا ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اس ایریا سے فیٹ اترنا شروع ہو جائے۔ فیٹ کے اترنے کا جو طریقہ ہے، اس کا جو جسم نے، ہماری مائنڈ نے ایک الگوریتم بنایا ہوا ہے وہ ایک ہی رہے گا۔ سب سے پہلے جہاں پہ چربی چڑھے گی سب سے آخر میں وہاں سے اترے گی، اور عموماً سب سے پہلے جہاں پہ چربی چڑھتی ہے اور اگر پھنس جائے وہ چربی، وہ اترے نہ، تو اس پہ دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک آپ کی ڈائٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بہت گند کھایا ہوا ہے، پرانی بھی ویڈیو میں ہم نے ایک مرتبہ بات کی تھی مختلف چیزوں کے اوپر بات کرتے ہوئے، میں نے لیکی گٹ کا ذکر کیا ہوا ہے کہ جی لیکی گٹ سنڈروم ایک فنامنا ہوتا ہے پیٹ کے اندر کہ آپ کی آنتوں کے اندر درزیں بن جاتی ہیں، کریکس بن جاتے ہیں۔ تو پورا جینیٹک مٹیریل، پورا فیٹ کا مالیکیول، پورا پروٹین کا مالیکیول بغیر بریک ڈاؤن کے وہ اس کے تھرو گزر جاتا ہے اینڈ ایکٹس ایز اے فارن مٹیریل ان سائڈ دا باڈی۔ اس کی وجہ سے انفلیمیشن رہتی ہے گٹ کے اندر، یہ جو آئی بی ایس اور یہ جو آئی بی ڈی، یہ اریٹیبل باؤل سنڈروم اور یہ جو ساری چیزیں یہ وہاں سے انہوں نے اپنا وجود میں آئیں، بیسکلی وہاں سے ان کی پیدائش ہوئی ان پرابلمس کی۔ وہ پیچھے سے ونس اگین یہی ایشو تھا کہ اسٹریس کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، یہ سارے جو ہیں ایشوز کی وجہ سے وہ فیل گڈ ہارمونز جو ہیں ان کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فیل گڈ ہارمونز کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں، ڈوپامین، آکسیٹوسن، سیروٹونن، انڈورفن، ان کی
اب ان کو پورا کرنے کے جو طریقہ کار تھے، اسٹریس کے اندر، ڈپریشن کے اندر انسان ایسی سیڈنٹری سا ہو جاتا ہے. یہی ایشو پریگننسی میں بھی پھر خواتین کو آتا ہے کہ وہ پریگننسی، پوسٹ پریگننسی جو ہے وہ سیڈنٹری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کا سن لائٹ کا ایکسپوجر کم ہو جاتا ہے، ان کی ایکسرسائز کم ہو جاتی ہے، ان کا کھانا پینا بڑا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ہارمونس کی کمی جس ٹائم پہ ہوئی بھی ہے، ان ہارمونس کی کمی کی وجہ سے یو اسٹارٹ ہیونگ کریونگس. دوز کریونگس آر جنریٹڈ بائی یور برین، تاکہ اس سے آپ کی باڈی کسی نہ کسی طریقے سے، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ہوس ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بس پہنچ جائے، ڈوپامین کا مجھے شاٹ مل جائے. اسی میں لوگ ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں، اسی میں لوگ جو ہے وہ تھرل سیکنگ بیہیویئر میں پڑ جاتے ہیں، اسی میں پھر گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی کوئی لائف میں کچھ اسپائس رہے، کوئی تھرل رہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، تاکہ ہمیں یہ ہارمونس جو ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے ملتے رہیں. اگر ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں نا کہ جی ڈوپامین کیسے کیسے پورا ہو سکتا ہے، دیر از اے ہول لسٹ آف ایکٹیویٹیز وچ یو کین ڈو، جس کی وجہ سے ڈوپامین آپ کو سرج ملتی ہے باڈی کے اندر. اور اسی طرح آکسیٹوسن کی ہے، اسی طرح سیروٹونن کی ہے، اسی طرح انڈورفن کی ہے، پوری لسٹ ہے. آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں کہ جی ڈوپامین نیچرلی ہم کس طرح انکریز کر سکتے ہیں، کن ایکٹیویٹیز کے تھرو کر سکتے ہیں، تو آپ کو پوری لسٹیں مل جاتی ہیں. اب اس لسٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کرنا چھوڑ دی ہوئی ہیں، یا پہلے آپ کرتے تھے، یا آپ کو کون سی کرنی چاہیے، سو دیٹ یو کین کرب دوز cravings which you are having. اور ان cravings میں سب سے بڑی شوگر craving ہوتی ہے، چٹپٹے کی craving ہوتی ہے، مسالہ دار چیزوں کی، نمک کی، آلو کی، یہ وہ فرائڈ چیزوں کی. although میں بہت اگینسٹ نہیں ہوں فرائڈ چیزوں کے، لیکن فرائڈ چیزوں میں جو چیز فرائی کی جا رہی ہے، تیل کا تو شاید اتنا بڑا بیچارے کا رول نہ ہو، لیکن جو چیز فرائی کی جا رہی ہے، اگر آلو کا سموسا فار انسٹنس فرائی کیا جا رہا ہے، تو اس میں تلنے کا اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہے جتنا کہ اس سموسے کی جو میدے کی پٹی بنی ہوئی ہے اس کا ڈیمیج ہے، اور اس کے اندر جو آلو ڈھیر سارا ڈلا ہوا ہے اس کا ڈیمیج ہے، کیونکہ وہ پیور نچھا سٹارچ ہے جو کہ آپ کے اندر جا رہا ہے. تو زیادہ ڈیمیج وہ چیز کاز کر رہی ہے، نہ کہ اس کو تلنا کاز کر رہی ہے. تو دیر از اے سلائٹ ڈفرینس کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. لہٰذا ان کریونگس کی وجہ سے آپ بنج ایٹنگ کرتے ہیں، پھر آپ کی جو ہے وہ کھانے کی مقدار بڑھ جاتی ہے، آپ سنیکنگ بہت زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ میلز بھی کھا رہے ہیں، نظر کی بھوک آپ کی بڑھ جاتی ہے، جسم کی بھوک اتنی کوئی خاص آپ کی ہوتی نہیں ہے. آپ کو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے اس کے اندر آپ کی بیلی فیٹ ہی سب سے زیادہ اسٹریس کے اندر جو ہے وہ چڑھتا ہے. زیادہ تر پرسنٹیج لوگوں کی یہی ہے. اس کے بعد پھر تھائی فیٹ ہے، اس کے بعد پھر جو جن کو ہم کہتے ہیں لو ہینڈلز وہ ہیں، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. مختلف لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے چہرے کا فیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے چڑھ جاتا ہے، گردن پہ فیٹ سب سے پہلے چڑھ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر پرسنٹیج جو ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جن کو بیلی پہ فیٹ سب سے پہلے چڑھتا ہے، اور سب سے آخر میں وہ بیلی کا فیٹ اترتا ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں اگر ہمارے ہوں تو ہم اس کو پھر جب کولیبریٹ کرتے ہیں تو کولیبریٹ کرنے کے اوپر ہمیں انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے اس چیز کی کہ اٹس ناٹ اونلی کہ ہم کیسے کھا رہے ہیں یا کیا کھا رہے ہیں، اٹ از آلسو اباؤٹ کہ ہمارے اندر کی جو کیمسٹری ہے وہ کس طریقے سے چینج ہوئی ہے اس ایونٹ کی وجہ سے. اسی پہ پھر آپ نے کہا کہ پریگننسی میں پوسٹ پریگننسی ویٹ کیوں بڑھتا ہے، اس کے پیچھے میرے نزدیک 3 سے 4 موٹی وجوہات ہیں.